یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون، جس کا ترجمہ ہے اے یعقوب کی اولاد، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور مجھ سے کیا ہوا پکا وعدہ پورا کرو، یعنی آخری نبی اور ان کی کتاب پر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کرو۔ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی ایمان لانے سے مفادات پر ضد پڑے تو اس کی فکر مت کرو، میرے احکام کے خلاف ورزی سے بچو۔ جیسا کہ اوپر آپ کو بتایا کہ یہود کو ڈر یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے تو ان کو جو ان کے معتقدین سے ہدایہ ملتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے معتقدین کا اعتقاد ختم ہو جائے گا، انہیں یہ ڈر تھا۔ ابھی تک جو یہود سے بات کی گئی وہ تمہیدی بات تھی، اب اس کے بعد صاف طور پر انہیں حکم دیا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ بھی تورات کی طرح میری نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور تمہیں اس کتاب سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، وحشت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہیں، تورات کی تصدیق کرتی ہیں۔ دونوں کی دعوت ایک ہیں، دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو تم پہلے منکر ٹھہرو گے، یعنی پہلے انکار کرنے والے ٹھہرو گے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ امی تھے، وہ تمہاری پیروی کریں گے۔ اب ان کی پیروی اس لیے کریں گے کہ وہ تورات کے پڑھے لکھے انسان تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب پڑھا لکھا انسان اس بات کا انکار کر دے گا تو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بدر جو اولا ان کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کا انکار کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ عرب تمہیں دیکھ کر انکار کر دیں گے، ان کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور تورات میں جو آیات ہیں جن میں قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے، ان کو دنیاوی مفادات سے مت بدلو، پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، انہیں اس بات کی تعلیم دی گئی۔